السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس دو خبریں وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ایک تو مولانا ہدایت الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی بلوچستان بن گئے، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا بی وائی سی کے احتجاج پہ کراچی پولیس نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، ویڈیو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے میرے خیال میں اسٹارٹ لیتے ہیں بی وائی سی پہ۔ بی وائی سی نے آج ایک احتجاجی ریلی نکالی تھی، اور وہ احتجاجی ریلی جو ہے انہوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کرانا تھا کراچی پریس کلب کے سامنے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو احتجاجی ریلی کے آنے سے پہلے پولیس ایکٹیو ہوگی کراچی کی، انہوں نے پریس کلب کی طرف آنے جانے والی جو راستے ہیں ان کو بلاک کر لیا، بریکٹ لگوا دیے اور لوگوں کا آنا جانا جو ہے بند کر دیا۔ اس کے بعد جہاں پہ بریکٹ لگے ہوئے تھے وہاں تک ریلی آئی اور وہیں پہ انہوں نے دھرنا دیا۔ تو اس دوران پولیس نے ایک کریک ڈاؤن شروع کر لی۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میرے خیال میں ڈپٹی آرگنائزر ہیں بی وائی سی کے، لالا وہاب بلوچ صاحب، وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ متعدد اور بھی ساتھی گرفتار ہیں، اور اس وقت آرٹلری میدان تانہ کراچی ہے، وہاں پہ وہ تانے میں بند ہے۔ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو چکا ہے۔ بی وائی سی نے بھی اب ایک رد عمل اپنا دیا ہے اس بارے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے، ہمارے احتجاج میں کوئی تشدد نہیں تھی، لیکن پولیس کو شاید وارہ نہیں کر رہی تھی، تو انہوں نے بی وائی سی کا جو احتجاج ہے وہ روکنے کی کوشش کی اور کریک ڈاؤن کیا۔ اس کے علاوہ کراچی پریس کلب نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اس بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ جی پریس کلب ایک ایسا سینٹر، ایسا مقام ہے کہ وہاں پہ ہر مظلوم، ہر سیاسی جماعت، مطلب کوئی بھی بندہ آ کے وہاں پہ اپنے ہی اظہار رائے کر سکتا ہے، لیکن وہ جو اظہار رائے ہے اس کو کراچی پولیس نے قدغن لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی مذمت کی ہے، جو پریس کلب ہے کراچی کی، اس کے آنے جانے والے جو راستے ہیں ان کو بند کرنے کی مذمت کراچی پریس کلب نے کی ہے۔ بہرحال تو عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ کافی عرصے سے بی وائی سی وہ کوئٹہ میں اس نے احتجاج کی ہو، گوادر کے لیے انہوں نے احتجاجی ریلی کی ہو، یہاں بھی کراچی میں، اس سے پہلے کراچی میں، تو پولیس جو ہے وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ بی وائی سی کو آزادانہ طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے میں کوئی دشواری رکاوٹ نہ ڈالے۔ پولیس کو یہ وارہ نہیں ہے، اس لیے آج کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ ظاہر ہے کہ بی وائی سی کی لیڈرشپ پہ یا ان کے کارکنوں پہ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن ایک پرامن احتجاج کو اجازت ہونی چاہیے۔ ایک پرامن احتجاج کو ایک پرتشدد کسی کارروائی سے نہ جوڑا جانا چاہیے۔ آج مولانا غفور حیدری صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں انہوں نے اس بات کی مذمت کی، حالانکہ جو مولانا حیدری صاحب ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، کلات سے، انہوں نے مذمت کی ہے۔ وہ مذمت انہوں نے بی وائی سی کی جو لیڈر ہیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ، ان کو نیو یارک نہ جانے دینے پر جو ہے انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا اور اس کی مذمت کی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے جو بائیں بازو کی جو سیاست کرتے ہیں انہوں نے بھی اس کی مذمت کی۔ اور اس سے پہلے بھی بی وائی سی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوئی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا گوادر میں جب دھرنا دینے گئے تھے اور رستے میں جو رکاوٹیں بلوچستان حکومت نے ڈالی تھیں ان کو جانے نہیں دیا گیا، اس کے بعد ایف آئی آرز بھی کاٹے گئے، اور یہ بقول بی وائی سی کی لیڈرشپ کے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان بی وائی سی کی جو لیڈرشپ ہے یا جو اس کے کارکن ہیں جن کے خلاف ایف آئی آرز درج کیے گئے ہیں، اور بہرحال ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ایف آئی آر ختم کیے جائیں گے، لیکن اس معاہدے کے باوجود بلوچستان حکومت اور بی وائی سی کے درمیان جو ہوا تھا گوادر میں، اس کے بعد فورتھ شیڈول میں بھی بی وائی سی کے ہمدردوں، ان کے سپورٹر، ان کے کارکنوں کو ڈالا گیا، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ای سی ایل میں ڈالا گیا اس ٹائم۔ اس میں خواہ بیبو بلوچ ہوں، سمی دین ہوں، ڈاکٹر مہرنگ ہوں یا شاہ جی صبغت اللہ صاحب،
سب کا کوئی نہ کوئی یا تو ECL میں ہیں وہ یا فورتھ شیڈول میں ہیں. تو یہ سلسلہ میرے خیال میں آنکھ مچولی کا حکومتوں کی جانب سے، خواہ وہ سندھ حکومت ہو یا بلوچستان حکومت ہو، BOIC کی طرف جاری ہے. دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے بلوچستان میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور سندھ میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپل پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جمہوری پارٹی ہے. جب اس طرح کے کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں کسی بھی تنظیم پرامن احتجاج پہ، کوئی بھی ہو، سوشل آپ کا ایکٹیوسٹ ہو، ان کے خلاف ہو. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کے سول سوسائٹی نے ایک مظاہرہ کیا تھا، اس میں ہم نے ایک ولاگ بھی کی تھی. وہاں پہ بھی خواتین کو پولیس گھسیٹ کے لے جا رہی تھی، گاڑیوں میں بھر رہی تھی. تو یہ میرے خیال میں بطور پیپل پارٹی کے ایک جمہوری پارٹی کے دعویٰ دار ہونے کے، اس پہ سیاہ دبا ہے، کوسچن مارک ہے پیپل پارٹی کے بطور پیپل پارٹی، کیونکہ حکومت ان کی ہے. تو کسی اور سے تو گلہ نہیں ہو سکتا نا، یہ گلہ تو پیپل پارٹی پہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیپل پارٹی کا جو جمہوری ایک چہرہ تھا وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو پیپل پارٹی تھی وہ اس وقت بھی فوت ہو چکی ہے. وہ اب ایک نیا جو پیپل پارٹی ہے جس کو لیڈ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادہ کر رہے ہیں، وہ ایک مختلف ایک پیپل پارٹی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک ڈسکشن اس طرح ہو رہا ہے. اب یہ امیج پیپل پارٹی کو اپنا جمہوری امیج خود بلڈ کرنا ہے، اور جو اب تک جو ان کا امیج سامنے آیا ہے وہ جمہوری طرز کا نہیں ہے. جمہوری طریقہ کار سے متعلق سوالات ہیں پیپل پارٹی پہ. یہ سوچنا پیپل پارٹی کی لیڈرشپ پر ہے. بہرحال اب آتے ہیں جی مولانا صاحب پہ. دیکھیں مولانا صاحب نے حق دو تحریک جب اسٹارٹ کی، میرے خیال میں شروع میں ان کا جو حق دو تحریک تھی ان کا نام تھا گوادر کو حق دو یا گوادر کے عوام کو حق دو، اس طرح کا انہوں نے تحریک اسٹارٹ کی. لیکن بعد میں بیسکلی جو حق دو ہے یہ جماعت اسلامی کا ایک تخلیق ہے. انہوں نے حق دو کے نام سے عوام کو حق دو یا فلانا وغیرہ ایک موومنٹ چلانے کی کوشش کی، تو جماعت اسلامی اس میں ناکام رہی. تو اس کے بعد اسی کو کاپی کر کے مولانا ہدایت الرحمن نے گوادر میں حق دو گوادر کو کے نام سے اپنا اسٹارٹ لیا، لیکن بعد میں بہت جلد اس کو نام تبدیل کر کے بلوچستان کو حق دو کے نام سے تحریک شروع کر لی. اور بلوچستان کے ایون وہ جو آپ کے ساحلی پٹی ہے گوادر ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے مولانا صاحب کو ایک سپورٹ دی، تعاون دی اور حمایت کی. یہی وجہ ہے کہ شاید گوادر میں یہ جو دھرنے وغیرہ ہوئے تھے ماضی میں حق دو تحریک کے نام سے، بڑی تعداد میں لوگ آئے. اور ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا تھا کہ بلوچستان کے پشتون علاقوں سے بھی مولانا صاحب کے حق میں نعرے لگ رہے تھے، کیونکہ مولانا صاحب نے وہ جو بنیادی جو ایشوز ہیں لوگوں کے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی. دھرنے ہوئے، کارروائیاں ہوئیں، لیکن مولانا صاحب کے اس دھرنے کا کچومبر اس ٹائم نکالا گیا جب انہوں نے گوادر میں آخری دھرنا دیا تھا جہاں پہ چائنیز کو محاصرے میں رکھا گیا تھا. جو کریک ڈاؤن ہوئی، جو FIR درج کیے گئے، تو اس پہ مولانا صاحب کی جو تحریک ہے اس میں سے تھوڑی بہت ہوا نکل گئی. اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. انتخابات سے پہلے مولانا صاحب حق دو تحریک کو آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے اس پہ جا کے رجسٹر کرواتے ہیں. اس میں میرے خیال میں چیئرمین وہ رکھتے ہیں مولانا ان کا لیڈر ہیں حسین واڈیلا صاحب، ان کو رکھتے ہیں. خود ان کا پتہ نہیں پریزیڈنٹ بنتے ہیں، کوئی عہدہ ان کے پاس ہوتا ہے. پھر الیکشن ہوتے ہیں جو 2024 کے، اس میں خرگوش کا نشان جو الاٹ ہوا ہوتا ہے مولانا صاحب کو حق دو تحریک کے نام سے، اس پہ وہ الیکشن لڑتے ہیں. الیکشن پہ بھی متنازع خبریں آ جاتی ہیں ان کے مخالفین کی جانب سے. بہرحال جیسے تیسے وہ کامیاب ہو کے اسمبلی آتے ہیں. اسمبلی اچھا الیکشن سے پہلے مولانا صاحب میرے خیال میں کوئی جنرل سیکرٹری تھے بلوچستان کے جماعت اسلامی کے، ان سے انہوں نے ریزائن کر لیا. تو
انہوں نے یہ کہا کہ موقف یہ تھا ان کا کہ جماعت اسلامی کا جو جنرل سیکرٹری کا جو عہدہ ہے نا وہ بڑی ذمہ داری والی پوزیشن ہے، تو اس کو میں نہیں صحیح سنبھال سکتا، تو وہ میرے خیال میں نائب امیر ان کو بنایا گیا۔ بہرحال وہ قصہ مختصر، مولانا صاحب نے آج حلف اٹھایا ہے جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر کے طور پر۔ ابھی ایک اخلاقی ایک سوال بنتا ہے مولانا صاحب سے اور جماعت اسلامی سے کہ بھئی ایک بندہ اپنی ایک پارٹی انہوں نے بنائی ہوئی، اس کا وہ خالق ہیں اور کو انہوں نے رجسٹر کروایا ہے، اسی کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑا اور کامیاب بھی ہو گئے، اور دوسری طرف وہ جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے، ابھی وہ امیر بن گئے، تو اخلاقی طور پر مولانا صاحب بھی اور جماعت اسلامی کی لیڈرشپ پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم مان سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو بلوچستان سے اسمبلی پہنچنے کے لیے رستہ درکار تھی، ایک رستہ ان کو مولانا صاحب کے حق میں ملا اور دوسرا جو ہے 47 کے فارم کے تحت ملا، مان سکتے ہیں، ضرورت ہے، ہر پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ جائے، لیکن تھوڑے سے اخلاقیات ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کو آپ پڑھیں گے تو ذاتی طور پر مولانا مودودی صاحب سے کسی حد تک ان کا جو کام ہے، جو جماعت اسلامی کے لیے انہوں نے جو ان کا ایک کردار رہا ہے، شخصی کردار رہا ہے، یا بطور جماعت اسلامی کے سربراہ کے ان کا جو کردار رہا ہے، وہ آپ اس کو کسی حد تک مثالی کہہ سکتے ہیں، 100% مثالی نہیں، لیکن کسی حد تک آپ اس کو اصولی طور پر کچھ اصول انہوں نے اپنائے ہوئے تھے، وہ اصول آہستہ آہستہ میرے خیال میں جماعت اسلامی کے اندر سے نکلتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا اس سے پہلے ایک میں بات بتاؤں کہ مولانا عبداللہ ہاشمی صاحب سابق امیر ہیں آپ کے جماعت اسلامی کے، وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا ہدایت الرحمن یا حق دو تحریک جو چل رہی تھی، پس پردہ جماعت اسلامی کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ تھی، ان کی حمایت بھی ان کے ساتھ تھی، ان کی فنڈنگ بھی ساتھ تھی، سب کچھ ساتھ تھا، اور جماعت اسلامی سوچ رہی تھی کہ نہ کسی طریقے سے یہ ان کا اقرار ہے، وہ اسمبلی میں پہنچے، تو مولانا صاحب کسی اور شکل میں اسمبلی میں پہنچے، اور اس وقت اگر آپ بلوچستان اسمبلی کا ویب سائٹ جا کے چیک کریں گے، اس میں مولانا ہدایت الرحمن صاحب حق دو تحریک کے رجسٹرڈ امیدوار اور ایم پی اے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اب ذرا سنیں مولانا صاحب کہتے کیا ہیں۔ ہم نے درون ٹی وی میں مولانا صاحب کی پوری اسپیچ اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اس کو پورا دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی ایک مطالبہ رکھا ہے کہ جی ایف سی کو بلوچستان سے نکالا جائے، نمبر 1 بڑا زبردست، دوسرا لاپتہ افراد کی بازیابی ہے، اور بارڈر جو ہے جو اس وقت بند ہے پڑا ہوا ہے، بلوچستان حکومت کی ایک ناقص اور غیر سنجیدہ جو ایک فیصلہ ہے بارڈر کی بندش کا، اس کو کھولنے کا مطالبہ مولانا صاحب نے رکھا ہے۔ بظاہر مولانا صاحب نے شروع دن سے جب اپنی موومنٹ اسٹارٹ لی تھی، مدعا یہی تھا جو آج میں آپ سے جو میں نے آپ کو ذکر کیا، مولانا صاحب کو یہ سیٹ شاید اس وجہ سے لوگوں کی جو سمپتی ملی، شاید وجہ بھی یہی تھی، لیکن حالات وقت بدل گئے ہیں، میرا خیال ہے۔ مولانا صاحب کا ایک مقصد بقول مولانا عبداللہ ہاشمی صاحب کہ ہمارا مقصد تھا بلوچستان اسمبلی پہنچنا، یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مولانا صاحب کا دراصل مقصد اسمبلی پہنچنا ہی تھا۔ عوام کے جو معاملات ہیں وہ تو صرف ایک نعرہ اور لوگوں کو لبانے والی نعرہ جو ہے وہ دے کر اسمبلی پہنچنا تھا، اس میں مولانا صاحب 100% کامیاب ہو گئے ہیں، اچھا ہے، بہت زبردست ہے۔ ایک عام غریب ہمارے جیسا بندہ اسمبلی پہنچا ہے، بات بھی کرتا ہے، تھوڑا سا ان کا ایک موقف بھی ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ جو دوبارہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں مختلف علاقوں سے ایف سی کو دوبارہ ان کے بیرکو میں پہنچانے، لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے اور بارڈر کو ری اوپن کرانے کے لیے میں کوئٹہ میں آ کے دھرنا دوں گا،
اور تمام بلوچستان سے لوگوں کو میں کوئٹہ لاؤں گا اور یہاں پہ دھرنا دوں گا. میرا خیال ہے جی وہ وقت گزر گیا ہے. مولانا صاحب اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو یاد دلا دوں, آپ نے ابھی ریسنٹلی 2-3 مہینے پہلے, 2 مہینے شاید پہلے, آپ نے گوادر میں ایک دھرنا دیا تھا. 40 لوگ تھے سر آپ کے پاس. وہی گوادر ہے, وہی علاقہ ہے, نہ گوادر بدلا, نہ گوادر کی عوام بدلی, نہ مکران کے عوام جو ہے مائیگریٹ کر کے کہیں اور چلے گئے تھے. لوگ وہی تھے, علاقہ وہی ہے, آپ کا نعرہ بھی وہی تھا, لیکن پھر بھی 40 لوگ آئے. زیادہ سے زیادہ آپ لگا لیں 200 بندے آئے تھے. میں 40 بولتا ہوں تو بہت سارے دوست ناراض ہوتے ہیں. شروع کے ویڈیوز میں اگر دیکھیں آپ گن لیں 40 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. بہرحال آپ 200 لگا لیں. چج آئے کہ ہزاروں لوگ, ہزاروں خواتین, پورا گوادر کی آبادی, اور چج آئے 200 لوگ. اس سچویشن میں یہ جو آپ نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوئی تھی, آپ کی جو پستی شروع ہوئی تھی, ابھی اس وقت آپ پبلک کے اندر آپ کی پستی بہت لوگ اس پہ ہیں, سیڑھی پہ, شروع کا جو سیڑھی ہے ادھر کھڑے ہیں. آپ نے نعرہ بڑا زبردست دیا ہے, لیکن نہ لاپتہ افراد کا اعتبار اب آپ پہ رہا, نہ ایف سی والا جو نعرہ آپ نے دیا ہے واپس لے جانے کا, بیرکوم میں جمع کروانے کا, نہ وہ نعرے میں کوئی آپ کا دم رہا ابھی, نہ باقی جو بارڈر وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں, نہ اس میں کوئی دم رہا ہے. کیونکہ ایک ٹرسٹ, ایک اعتماد جب ختم ہو پھر آپ کے نعرے کام نہیں آئیں گے. ممکن ہے کہ ایک دن آدھے دن کے لیے آپ کے کوئٹہ میں کوئی دھرنا ہو اور اس میں جماعت اسلامی شامل ہو, اور اخلاقی میں نے کہا کہ نا سوال بنتا ہے, تو مولانا صاحب کو اخلاق کا مظاہرہ اس ٹائم کرنا چاہیے تھا کہ وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے, جماعت اسلامی کے نشان پر انتخابی, اور جماعت اسلامی کے نعرے پہ گوادر کے اندر بیٹھ کے اپنا الیکشن کمپین چلاتا, پھر وہ جیت کے کامیاب ہو کے اسمبلی آتا, تو آج کسی کو سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لبادہ اوڑھا, پردے میں رہے, کچھ اور کہا اور ہوا کچھ اور. تو یہ دراصل دوہرا معیار ہوتا ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ. اور یہ میں آپ کو ایک کلیئرلی بتا دوں کہ بلوچستان میں گزشتہ 75 سالوں میں یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ والی جو پالیسی جنہوں نے اپنائی ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب پبلک سمجھ چکی ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا, اور میرا نہیں خیال ذاتی طور پر کہ مولانا دوبارہ اپنی جو ساکھ ہے جس طرح انہوں نے اسٹارٹ لی تھی وہ دوبارہ ان کو میسر ہو, وہ موقع دوبارہ ان کے ہاتھ آ جائے. مولانا کی تو کوشش ہے, اسمبلی کے اندر بات کرتے ہیں, باہر بات کرتے ہیں, وہ جو ایک ہمدردی تھی پبلک کی اس کو دوبارہ ری اسٹور کر سکیں. لیکن ابھی ری اسٹور ہونا میرے خیال میں بڑا مشکل ہے, اور ابھی مجھے تھوڑا ممکن نہیں لگ رہا, کیونکہ بلوچستان کے عوام پولیٹیکلی بہت اویئر ہے. بلوچستان کا عوام سمجھتا ہے پہلی بار ایک دھوکہ آپ دے سکتے ہو اس کو, دوسری بار دھوکہ دینا میرا نہیں خیال کہ اس میں کامیابی ممکن ہو. ممکن ہے میری باتیں بہت تلخ ہوں, مولانا صاحب کو بھی اچھی نہ لگے ہوں, جماعت اسلامی کے دوستوں کو بھی اچھا نہ لگا ہو, یا حق و تحریک کے جو ہمدرد رہ گئے ہیں ان کو بھی اچھا نہ لگا ہو. حقیقت یہی ہے, سابقہ جو ریکارڈ ہے وہ یہی بتا رہی ہے. ایک ڈبل اسٹینڈرڈ مولانا صاحب نے اپنایا, ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب پبلک کی سمپتی ملنا میرا ذاتی خیال ہے کہ ملنا بہت مشکل ہے, اور جہاں تک جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کرنا یہ تو مزید مشکلات بنیں گے مولانا صاحب کے لیے. باقی مولانا صاحب کی مرضی ہے, سیاست کریں. میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ یہ جتنے نواب, سردار, بڑے بڑے پرسنالٹیز, ان کے مقابلے میں اگر مولانا جیسے لوگ آتے ہیں اسمبلی میں ہمیں خوشی ہوتی ہے, لیکن وہ کردار صاف ہونا چاہیے, ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونی چاہیے. آگے مولانا صاحب کی مرضی, جو چاہیں جیسے چاہیں کر لیں, اور ممکن ہے پبلک ان کو سپورٹ دے, ممکن ہے نہ دیں, لیکن میرا تجزیہ یہ ہے آج ابھی اس وقت 20 اکتوبر ہے, کل 21 اکتوبر کو آپ گوادر میں الیکشن کروا دیں, ریفرنڈم کروا دیں,
مولانا صاحب کی جو مقبولیت پہلے تھی وہ اب نہیں رہے گی، 80-90% اس نے لوز کر لیا ہے۔ یہ میرا تجزیہ بھی ہے، میری پیشن گوئی بھی ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔